يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعزوا عليها بالنواجذ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد في من كان قبلكم من الأمم محدثون، فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر واجب الاحترام محترم بزرگوں اور بھائیوں، محرم الحرام کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے۔
تو اسی مناسبت سے آج کی مجلس میں چند باتیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی سیرت، شخصیت اور کردار کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا نام عمر ہے، لقب فاروق ہے۔ کنیت ابو حفص ہے۔ نویں پشت میں جا کر سیدنا عمر کا سلسلہ نسب اللہ کے نبی سے مل جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے سلسلے نسب میں ایک نام ہے کعب کا۔ کعب کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام مرہ، ایک کا نام عدی۔ مرہ کی اولاد سے اللہ کے نبی پیدا ہوئے اور عدی کی اولاد سے فاروق اعظم پیدا ہوئے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ واقع فیل کے جب ابرہہ اللہ کا گھر بیت اللہ گرانے آیا تھا، اس واقعے کے 13 سال بعد پیدا ہوئے، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا قد لمبا تھا، رنگ سفید سرخی مائل تھا، شروع سے ہی بہادری اور طاقت والے انسان تھے۔ نبوت کے 6 سال اسلام لائے۔ جب اسلام لائے اس وقت حضرت فاروق اعظم کی عمر 27 سال تھی۔ کل عمر حضرت فاروق اعظم کی 63 سال ہے۔ اللہ کے نبی کی عمر بھی 63 سال، سیدنا صدیق اکبر کی عمر بھی 63 سال، سیدنا فاروق اعظم کی عمر بھی 63 سال۔ بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا، مٹی کے جس خمیر سے اللہ نے مجھے پیدا کیا، مٹی کے اسی خمیر سے صدیق اکبر کو پیدا کیا، مٹی کے اسی خمیر سے فاروق اعظم کو پیدا کیا۔ اور سیدنا فاروق اعظم وہ انسان ہے کہ ہر صحابی رسول اللہ کی خدمت میں چل کر آیا ہے۔ فاروق اعظم وہ ہے جنہیں میرے نبی نے رب سے مانگا ہے۔ گویا سارے صحابہ رسول اللہ کے مرید بن کے آئے، عمر رسول اللہ کی مراد بن کر آئے۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے، اللہ سے دعا کی، اے اللہ اگر اسلام کی قوت چاہتے ہو، اگر اسلام کی شان و شوکت چاہتے ہو، اگر اسلام کا غلبہ چاہتے ہو، اگر اسلام کی مضبوطی چاہتے ہو، اے اللہ کفر میں 2 بڑے بہادر انسان ہیں، ایک کو ابو جہل کہتے ہیں، دوسرے کو عمر بن خطاب کہتے ہیں، اے اللہ ان میں سے کسی ایک کو اسلام کی دولت عطا فرما دیجئے۔ اللہ نے حضور علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور سیدنا فاروق اعظم کو اللہ کے نبی کی خدمت میں بھیجا۔ فاروق اعظم حضور کی خدمت میں آئے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے،
اور ان کے اسلام لانے کا بھی بڑا عجیب واقعہ ہے۔ مکہ کے کافروں نے اعلان کر دیا جو نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے گا ہم اسے 100 اونٹ انعام میں دیں گے۔ حضرت عمر نے تلوار نکالی، اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے، اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ راستے میں بنی زہرہ قبیلے کا ایک آدمی ملا، حضرت عمر کے تیور دیکھے، پوچھا عمر کہاں جا رہے ہو، کہاں کا ارادہ ہے؟ ہاتھ میں ننگی تلوار لی ہوئی ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے آج مسلمانوں کے نبی محمد رسول اللہ کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ بنی زہرہ کے اس آدمی نے کہا عمر محمد کو بعد میں قتل کرنا، پہلے اپنی بہن کا حال تو دیکھ لو، پہلے اپنے بہنوئی کو تو دیکھ لو، تمہاری بہن اور تمہاری بہنوئی بھی محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر کا ارادہ بدل گیا۔ حضرت عمر بہن کے گھر میں آئے، اور جب بہن کے گھر میں آئے، بہن اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہی تھی۔ حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت خباب ان کو اللہ کا قرآن پڑھا رہے تھے۔ جب حضرت عمر آئے، حضرت خباب چھپ گئے، بہن خاموش ہو گئی۔ حضرت عمر نے پوچھا کیا کر رہے تھے؟ بہن نے کہا کچھ نہیں، ہم تو ویسے بات کر رہے تھے۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، تم نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا ہے، تم مسلمان ہو چکے ہو۔ بہن کو مارنا شروع کیا، بہن کو تھپڑ مارا، رخسار سے خون نکلا، بہن نیچے گر گئی۔ بہن نے کہا عمر سن لے، جس خطاب کا تو بیٹا ہے اس خطاب کی میں بیٹی ہوں، جس ماں کا تو نے دودھ پیا ہے اس ماں کا میں نے دودھ پیا ہے۔ اگر تو اپنا جھوٹا دین نہیں چھوڑ سکتا تو میں بھی محمد رسول اللہ کا دین نہیں چھوڑ سکتی۔ عمر تو میری جان لے سکتا ہے، میں محمد کا دین نہیں چھوڑ سکتی۔ حضرت عمر کا سننا تھا، پگھل گئے، کہا کیا پڑھ رہے تھے، مجھے بھی پڑھاؤ۔ بہن نے کہا یہ اللہ کا پاک قرآن ہے، کافر اور مشرک ناپاک ہوتے، کافر اور مشرک قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، پہلے تم غسل کرو۔ حضرت عمر نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد کپڑے تبدیل کیے۔ حضرت خباب سے پوچھا اللہ کے نبی کہاں ہے؟ حضرت خباب نے کہا حضرت ارقم کے گھر میں ہے، دار ارقم میں ہے۔ حضرت عمر چلے، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، اللہ کے نبی کی خدمت میں جا رہے۔ صحابہ نے دیکھا عمر آ رہے، اللہ کے نبی عمر آ رہے ہیں، ہاتھ میں ننگی تلواریں، غلط ارادے سے آ رہے ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، عمر کو آنے دو، آنے دو، اگر اچھے ارادے سے آئے ہیں استقبال کریں گے، اگر غلط ارادے سے آئے ہیں ان کی تلوار سے ان کا کام تمام کر دیں گے۔ حضرت عمر جس وقت آئے، اللہ کے نبی پہ وحی آ رہی تھی، حضور علیہ السلام پہ وحی ختم ہوئی، اللہ کے نبی تشریف لائے، صحابہ نے سیدنا عمر کا استقبال کیا۔ اللہ کے نبی نے عمر کے سینے پہ 3 دفعہ یوں ہاتھ مارا، فرمایا عمر ابھی وقت نہیں آیا، تم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ۔ عمر نے کہا اللہ کے نبی آج عمر تمہارا مرید بن کر آیا ہے، آج عمر کو کلمہ پڑھا دو۔ اللہ کے نبی نے کلمہ پڑھایا، حضرت عمر رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ یہ حضرت عمر اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ کسی نے کہا سودا صرف لینے بازار گئے ہم، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے ہم، رسول اللہ کو قتل کرنے جا رہے تھے۔ اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ آج جب حضرت عمر مسلمان ہوئے، صحابہ نے خوشی میں اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، نماز کا وقت ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آذان دو، نماز ادا کرتے ہیں۔ حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ نماز یہاں پڑھیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر ہاں، تمہاری قوم ہمیں بیت اللہ میں نماز نہیں پڑھنے دیتی، ہمیں بیت اللہ میں جانے نہیں دیتی، اس لیے ہم مجبوراً یہاں نماز پڑھتے ہیں، اس لیے ہم یہاں نماز پڑھیں گے۔
حضرت عمر نے کہا اللہ کے نبی عمر اسلام لائے اور پھر بھی گھر میں نماز پڑھی جائے، اللہ کے گھر بیت اللہ میں نماز نہ پڑھی جائے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ عمر اللہ کے نبی آج عمر اسلام لایا ہے، آج سب صحابہ سے کہو تیاری کریں، آج کی نماز بیت اللہ میں پڑھیں گے۔ حضرت عمر ساتھ ہیں، اللہ کے نبی جا رہے ہیں، صحابہ ساتھ جا رہے ہیں، حضرت عمر اسلام لائے، اللہ کے نبی حضرت عمر کے ساتھ ہیں، صحابہ ساتھ ہیں، بیت اللہ میں تشریف لے گئے۔ حضرت عمر نے اعلان کر دیا، او مکہ کے کافروں، آج عمر اسلام لایا ہے، آج اگر کسی نے اپنی گھر والیوں کو بیوہ کرانا ہو تو سامنے آئے، بچوں کو یتیم کرانا ہو تو سامنے آئے۔ آج سے محمد اور محمد کے صحابہ بیت اللہ میں نماز پڑھیں گے۔ حضرت عمر وہ بہادر انسان ہیں جن کو میرے نبی نے اللہ سے مانگا ہے۔ سارے صحابہ رسول اللہ کے مرید بن کے آئے، حضرت عمر رسول اللہ کی مراد بن کر آئے، اور جب حضرت عمر اسلام لائے اس وقت سے مسلمانوں نے بیت اللہ میں نماز پڑھنا شروع کی ہے۔ آج تک کتنی اربوں خربوں نمازیں پڑھی جا چکی ہیں اور قیامت تک اربوں خربوں نمازیں پڑھی جاتی رہے گی۔ اربوں خربوں حج ہو چکے، اربوں خربوں عمرے ہو چکے، اربوں خربوں حج اور عمرے ہوتے رہیں گے۔ بیت اللہ میں نماز عمر کی وجہ سے شروع ہوئی، قیامت تک بیت اللہ میں نماز پڑھی جاتی رہے گی، حج ہوتا رہے گا، عمرہ ہوتا رہے گا، بیت اللہ کا طواف ہوتا رہے گا، اور اس سب کا ثواب عمر کے کھاتے میں جاتا رہے گا۔ حضرت عمر وہ شخصیتیں، سارے صحابہ رسول اللہ کے مرید بن کے آئے، عمر رسول اللہ کی مراد بن کر ہر موقع پر اللہ کے نبی کے ساتھ رہے۔ اسلام لانے کے بعد مکی زندگی میں بھی اللہ کے نبی کے ساتھ رہے۔ جب ہجرت کی، اعلان ہجرت کی اور مکہ کے کافروں میں اعلان کر دیا، آج عمر مدینے ہجرت کر کے جا رہا ہے۔ اگر کسی میں ہمت ہے تو عمر کو روک کر دکھائے۔ مدینہ پہنچے، مدینہ میں جہاد کا حکم آیا، بہت بڑی بڑی جنگیں ہوئی، ہر جنگ میں حضرت عمر رسول اللہ کے ساتھ تھے، جنگ کے سفر میں حضرت عمر رسول اللہ کے ساتھ تھے، اور یہ فاروق اعظم ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا آسمان کے ستارے کم ہیں، عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ امی جان سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ایک دن رات کا وقت تھا، آسمان پہ ستارے جگمگا رہے تھے، اللہ کے نبی میری گود میں سر رکھ کے سوئے ہوئے تھے، میری نظر آسمان کے ستاروں پہ پڑی، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان پہ اتنے ستارے جگمگا رہے ہیں، اگر دنیا آسمان کے ستارے گننا چاہے تو نہیں گن سکتی۔ اللہ کے نبی میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے، جتنے آسمان کے ستارے ہیں، کیا دنیا میں کوئی انسان ایسا بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں؟ میرے نبی نے تھوڑی دیر کے لیے توقف فرمایا، پھر میرے نبی کی زبان اقدس پہ جواب آیا، فرمایا عائشہ ہاں، میری امت میں ایک انسان ایسا ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہے۔ عرض کی اللہ کے نبی وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا میری امت کا فاروق اعظم ایسا انسان ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہے۔ امی جان سیدہ عائشہ نے تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر فرمایا اللہ کے نبی میرے ذہن میں تو یہ سوال تھا، آپ میرے ابا صدیق اکبر کا نام فرمائیں گے،
کہ آسمان کے ستاروں کے برابر تو صدیق اکبر کی نیکیاں ہیں، لیکن یہ اعزاز تو فاروق اعظم لے گئے۔ آپ نے فرمایا آسمان کے ستاروں کے برابر فاروق اعظم کی نیکیاں ہیں۔ اللہ کے نبی پھر میرے بابا صدیق اکبر کا کیا بنے گا، جنہوں نے ساری زندگی آپ کے اشاروں پہ قربان کر دی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ پریشان کیوں ہوتی ہے، تو نے تو یہ پوچھا ہے آسمان کے ستاروں سے زیادہ کس کی نیکیاں ہیں، تو نے یہ تو نہیں پوچھا ساروں سے زیادہ کس کی نیکیاں ہیں۔ آسمان کے ستاروں سے زیادہ تو عمر کی نیکیاں ہیں، لیکن عائشہ پریشان نہ ہو، تیرے بابا ابو بکر کو جو رب نے مقام دیا ہے، انبیاء کے بعد صدیق اکبر ساری کائنات کے لوگوں میں اعلیٰ انسان ہے۔ عمر سمیت ساری دنیا مل جائے ابو بکر کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ عائشہ پریشان نہ ہو، تیرے بابا ابو بکر نے جو مجھ محمد کے ساتھ ہجرت کے سفر میں غار ثور میں 3 راتیں گزاری تھیں، فرمایا عائشہ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف، ابو بکر کی غار ثور والی نیکی ایک طرف، عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں مل جائیں، ابو بکر کی غار والی رات کی نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر اسلام لائے، آپ سوچیں 40ویں نمبر پہ اسلام لائے۔ جب حضرت عمر اسلام لائے 39 مرد اسلام لا چکے تھے، جب حضرت عمر اسلام لائے 11 عورتیں اسلام لا چکی تھیں۔ 40ویں نمبر پہ اسلام لانے والے فاروق اعظم اسلام لانے کے بعد اتنی محنت کی، اتنی محنت کی، اتنی محنت کی، 40ویں نمبر سے دوسرے نمبر پہ آ گئے۔ کوشش تو کی پہلے نمبر پہ آ جاؤں، لیکن پہلے نمبر پہ صدیق اکبر تھے، پہلے نمبر پہ نہیں آ سکے۔ حضرت صدیق کی وفات کے بعد فاروق اعظم نے کیا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا صدیق عمر نے بہت کوشش کی صدیق سے آگے نکل جائے، لیکن صدیق عمر تمہاری زندگی میں بھی تم سے آگے نہیں نکل سکا، تمہارے مرنے کے بعد بھی تم سے آگے نہیں نکل سکا۔ لیکن 40ویں نمبر پہ اسلام لائے، اتنی محنت کی، صدیق اکبر کے بعد دوسرے نمبر پہ آ گئے۔ ہجرت کے بعد جنگوں کے سفر میں اللہ کے نبی کے ساتھ رہے، اللہ کے نبی کے بعد صدیق اکبر خلیفہ بنے، صدیق اکبر کے بعد فاروق اعظم خلیفہ بنے، 10.5 سال خلیفہ رہے۔ 10.5 سال کے عرصہ میں 11 لاکھ مربع میل کا اضافہ ہوا۔ جب صدیق اکبر کا انتقال ہوا 11 لاکھ مربع میل پر اسلامی حکومت قائم تھی۔ جب فاروق اعظم شہید ہوئے ڈبل ہو گئی تھی۔ جب فاروق اعظم شہید ہوئے 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا۔ یہ فاروق اعظم کا دور حکومت ہے، یہ فاروق اعظم کا دور حکومت ہے۔ اپنے دور حکومت میں 1036 شہر دیہاتوں اور مضافات کے ساتھ فتح کیے۔ یہ فاروق اعظم کا کردار ہے، جس شہر کو فتح کیا اس شہر میں مسجد بنائی، جس شہر کو فتح کیا اس شہر میں مدرسہ بنایا، جس شہر کو فتح کیا اس میں مسجد بنا کر جامع مسجد تھی تو جمعہ شروع کرایا۔ یہ فاروق اعظم کا کردار ہے، جس شہر کو فتح کیا مسجد بنا کر امام مقرر کیا، مؤذن مقرر کیا، مدرس مقرر کیا، ان کی تنخواہوں کو جاری کیا۔ فوج کا محکمہ بنانے والے فاروق اعظم ہیں، پولیس کا محکمہ بنانے والے فاروق اعظم ہیں، انہار کا محکمہ بنانے والے فاروق اعظم ہیں، قرآن جمع کروانے والے فاروق اعظم ہیں، 1036 شہروں کو فتح کرنے والے فاروق اعظم ہیں۔ جنہیں اللہ کے نبی نے اللہ سے مانگا وہ فاروق اعظم ہیں۔ جو 40ویں نمبر پہ اسلام لائے، محنت کر کے دوسرے نمبر پہ آئے، وہ فاروق اعظم ہیں۔ جنہوں نے اپنی بیٹی رسول اللہ کو پیش کی،
وہ فاروق اعظم ہے جو سفر و حضر میں رسول اللہ کے ساتھ رہے، فاروق اعظم ہے جو ہر جنگ میں اللہ کے نبی کے ساتھ رہے، وہ فاروق اعظم ہے جن کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا تھا ان کے نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں، وہ فاروق اعظم ہے جن کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا لوگوں میرے 2 وزیر آسمانوں پر ہیں، 2 وزیر زمین پر ہے، آسمانوں کے وزیر جبرائیل و میکائیل ہے، زمین کے وزیر ابو بکر و عمر ہے جس کو پیغمبر نے اپنا وزیر کہا، وہ فاروق اعظم ہے جس نے پیغمبر کی خدمت کی، وہ فاروق اعظم ہے جس نے 10.5 سال حکومت کی، 11 لاکھ مربع میل کا اضافہ ہوا، وہ فاروق اعظم ہے جو مدینہ کی گلیوں میں چکر لگاتا تھا تاکہ کوئی پریشان نہ ہو، کوئی حاجت مند نہ ہو، وہ فاروق اعظم ہے جو اپنے دور حکومت میں سامان غریبوں کا اپنے کندھوں پہ لاد کے جاتا ہے، وہ فاروق اعظم ہے جس کی شہادت کی گواہی مسجد کا محراب دے گا، وہ فاروق اعظم ہے جو آج بھی پیغمبر کے ساتھ روزے میں سویا ہے، وہ فاروق اعظم ہے۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن میں قبر سے اٹھوں گا، میرے ساتھ صدیق اٹھیں گے، دوسرے نمبر پہ جو میرے ساتھ اٹھیں گے وہ فاروق اعظم ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں قیامت کے دن چل رہا ہوں گا، میری دائیں طرف ابو بکر ہوگا، بائیں طرف جو انسان ہوگا وہ فاروق اعظم ہے۔ حضور نے فرمایا تھا عمر جب تیرا انتقال ہوگا اسلام قیامت تک روئے گا، وہ فاروق اعظم ہے جسے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جس راستے پہ تو چلتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، وہ فاروق اعظم ہے جس کے آنے پہ بیت اللہ میں نمازیں شروع ہوئی، وہ فاروق اعظم ہے بیت اللہ کی نمازوں کا ثواب جس کے کھاتے میں جا رہا ہے، وہ فاروق اعظم ہے۔ قیامت کے دن جو پیغمبر کے ساتھ جنت میں جائے گا وہ فاروق اعظم۔ یہ ساری خصلتیں فاروق اعظم میں ہیں۔ یہ سیدنا فاروق اعظم اللہ کے نبی علیہ السلام کے سسر بھی ہیں، اپنی بیٹی سیدہ حفصہ اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کی اور ساری زندگی اللہ کے نبی کے ساتھ رہے، رسول اللہ سے وفا کی، رسول اللہ کی اس وراثت خلافت کو آگے پھیلایا، روم اور ایران فاروق اعظم کی حکومت میں فتح ہوئے، بالآخر مجوسیوں کی شہادت سے، مجوسیوں کی سازش سے سیدنا فاروق اعظم پر صبح کی نماز میں حملہ کیا گیا۔ سیدنا فاروق اعظم یکم محرم کو شہید ہو گئے۔ شہید ہونے سے پہلے جب زخمی تھے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے کہا تھا عبداللہ بن عمر جاؤ امی جان سیدہ عائشہ کے پاس جاؤ اور سیدہ عائشہ سے جا کر کہو عمر کا دل کہہ رہا ہے، عمر روزے رسول میں رسول اللہ کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو عمر رسول اللہ کے پہلو میں دفن ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر جاتے ہیں، امی جان سیدہ عائشہ کہتی ہے میں نے یہ جگہ رکھی تو اپنے لیے تھی، لیکن عمر کا مجھ پہ احسان ہے، جب دنیا میں منافقوں نے مجھ پہ تہمت لگائی تھی، منافق مجھ پہ زنا کی تہمت لگا رہے تھے، اللہ کے نبی نے صحابہ سے مشورہ کیا تھا، حضرت عمر نے میرے بارے میں گواہی دی تھی، حضرت عمر نے کہا اللہ کے نبی جو رب آپ کے جسم پہ گندی مکھی برداشت نہیں کر سکتا وہ رب آپ کے بستر پہ گندی عورت کیسے برداشت کر سکتا ہے۔ بعد میں اللہ نے سورہ نور کی 18 آیتیں اتاری، سیدہ عائشہ کی برات کو ظاہر کیا، قیامت تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا، سیدہ عائشہ کی پاک دامنی کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ امی جان نے کہا یہ جگہ میں نے رکھی تو اپنے لیے تھی، لیکن عمر کا میرے اوپر احسان ہے، انکار نہیں کر سکتی، عمر سے کہو بالکل اجازت ہے، آ جائیں اللہ کے نبی کے پہلو میں دفن ہو جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر جاتے ہیں، اپنے والد عمر سے کہتے ہیں، حضرت عمر خوش ہوئے، فرمایا عمر کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہی تھی، عمر کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہی تھی
کہ عمر کو رسول اللہ کے قدموں میں جگہ مل جائے۔ آج عمر کی خواہش پوری ہو گئی، لیکن ورثہ سے کہا ہو سکتا ہے حضرت عائشہ نے میری شرم کی وجہ سے اجازت دے دی ہو، جب میرا انتقال ہو جائے میرا جنازہ لے جانا، رسول اللہ کے روضے پہ رکھنا اور کہنا اللہ کے نبی آپ کا غلام عمر آیا ہے، اگر اجازت مل جائے تو دفن کر دینا، ورنہ جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ جنازہ لے جایا گیا، حضرت عائشہ نے کنڈی کھولی، حضرت عائشہ روتی ہوئی چلی گئی، فرمایا دنیا سے فاروق اعظم چلے گئے جو فتنوں کے سامنے دروازہ تھے، فتنوں کے سامنے دیوار تھے، عمر دنیا سے جائیں گے، فتنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ حضرت عائشہ روتی ہوئی چلی گئی، حضرت عمر کو رسول اللہ کے قدموں میں دفن کیا گیا۔ آج بھی سیدنا عمر اللہ کے نبی کے پہلو میں جنت البقیع میں، جنت میں، روضے رسول میں دفن ہے۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن عمر میرے ساتھ اٹھیں گے، میں قیامت کے میدان میں چل رہا ہوں گا، میری دائیں طرف ابو بکر ہوگا، میری بائیں طرف عمر ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں میں جنت میں جاؤں گا، میری دائیں طرف ابو بکر ہوگا، میرے بائیں طرف عمر ہوگا۔ یہ سیدنا عمر، ان کی شہادت یکم محرم کو ہے۔ سیدنا عثمان کی شہادت 18 ذی الحجہ کو ہے۔ سیدنا حسین اور رسول اللہ کے اہل بیت اور گھرانے کے 72 افراد کی شہادت 10 محرم کو کربلا کے میدان میں ہے۔ اسلامی سال کا آخری مہینہ ذو الحجہ ہے، اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم ہے۔ ذو الحجہ میں بھی شہادتیں ہیں، محرم میں بھی شہادتیں ہیں، اسلامی سال کے شروع میں بھی شہادتیں ہیں، آخر میں بھی شہادتیں ہیں۔ درس دے دیا، سبق دے دیا، لوگوں دین ایسے نہیں آیا، دین قربانیوں سے آیا ہے، اسلام قربانیوں سے آیا ہے۔ اگر آج ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس نماز ہے، ہمارے پاس حج ہے، ہمارے پاس زندہ رہنے کا طریقہ ہے، اگر آج ہم مسلمان ہیں تو یہ صدقہ ہے محمد کے صحابہ کا، یہ صحابہ کی قربانیوں کی برکت ہے۔ بتا دیا دین قربانیوں سے آیا ہے، اسلام قربانیوں سے آیا ہے۔ اور 14 اگست کو ہمارا ملک عزیز وطن عزیز بنا، اور ہمارا ملک لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا، ہمارا ملک ختم نبوت کی بنیاد پہ بنا، ہمارا ملک عظمت صحابہ آل بیت کی بنیاد پہ بنا، دو قومی نظریے کی بنیاد پہ بنا کہ یہ مسلمانوں کا ملک بن رہا ہے، اس میں اسلامی نظام ہوگا، اس میں اسلامی قانون ہوگا، مسلمان آزادی کے ساتھ اس ملک میں اپنے دین پہ عمل کریں گے۔ یہ پاکستان بھی بنا ہے، قربانیوں سے بنا ہے، یہ ملک بنا ہے، قربانیوں سے بنا ہے۔ کتنی عورتوں کی عصمتیں لٹ گئیں، کتنے بچوں کی سسکیوں میں ملک بنا ہے، کتنے بوڑھوں نے قربانیاں پیش کر دی، کتنے جوانوں نے قربانیاں پیش کر دی، لاکھوں لوگ اس وطن عزیز کے لیے قربان ہو گئے۔ کیوں قربان ہوئے؟ کہ یہ ملک دین کے نام پر بنا، یہ ملک اسلام کے نام پر بنا، یہ ملک لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا۔ ہمارا دین بھی قربانی سے آیا ہے، ہمارا ملک بھی قربانی کی وجہ سے بنا ہے۔ آج اس 14 اگست آنے والی ہے، اس موقع پر میں حکمرانوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، نظریے کو یاد رکھو، یہ ملک کس نظریے پر بنا تھا؟ لا الہ الا اللہ کے نظریے پر بنا تھا، اسلامی نظام کے نظریے پر بنا تھا، خلفائے راشدین کی خلافت کے طرز پر حکومت ہوگی، اس نظریے پر بنا تھا۔ اگر اس ملک میں امن چاہتے ہو، اس ملک کی بقا چاہتے ہو، اس ملک میں خوشحالی چاہتے ہو، یہاں معیشت کی مضبوطی چاہتے ہو، یہاں نظام تعلیم کی مضبوطی چاہتے ہو، پھر اس کے نظریے کی طرف دیکھنا ہوگا، اس کے نظریے پہ عمل کرنا ہوگا، اسلامی نظام لانا ہوگا، مسلمانوں کو صحیح معنوں میں آزادی دینی ہوگی۔ یہی آزادی کا مطلب ہے، صرف 14 اگست کو شور مچانے کا مطلب آزادی نہیں ہے۔ آزادی یہ ہے جس نظریے کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا تھا، اس نظریے کو اس ملک میں زندہ لیا جائے، اس نظریے کو اس ملک میں دہرایا جائے، اور قرآن و سنت کا نظام لایا جائے۔
اگر نظریے پر ملک قائم رہے گا یہاں امن بھی ہوگا، سکون بھی ہوگا، خوشحالی بھی ہوگی۔ اور اگر ہم اپنے نظریے سے ہٹ جائیں گے، لا الہ الا اللہ کے نظریے سے ہٹ جائیں گے، پھر یہ ملک اللہ نہ کرے زیادہ دیر تک نہیں چلے گا۔ اس لیے کہ جو قومیں اپنے نظریے سے ہٹتی ہیں وہ بھی تباہ ہو جاتی ہیں، جو ملک اپنے نظریے سے ہٹتے ہیں وہ بھی تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں ہمارا دین بھی قربانی سے آیا ہے، ہمارا وطن بھی قربانی کے ساتھ بنا ہے۔ اس لیے میں حکمرانوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں اس کے نظریے کی طرف نظر کی جائے، اس کے نظریے کو ملک میں نافذ کیا جائے۔ اور میں آج سے اور تمام مسلمانوں سے بھی کہتا ہوں کہ کتنی قربانیوں کے ساتھ دین ہم تک پہنچائے، ہمارا ملک کتنی قربانیوں کے ساتھ بنا ہے، ہم اس دین کی قدر کریں۔ اللہ نے جو ہمیں اسلام کی دولت دی ہے ہم اس کی قدر کریں، اللہ نے جو ہمیں ملک عزیز کی دولت دی ہے ہم اس کی ملک عزیز کی قدر کریں، اور ہم اپنی زندگیاں 100% اسلام کے مطابق بنانے کی کوشش کریں۔ ہم نام کے مسلمان نہ رہیں، ہم کام کے مسلمان بن جائیں۔ ہماری خلوت جلوت، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری خوشی غمی، ہر چیز ہماری دین اسلام کے مطابق ہو۔ اس لیے کہ صحابہ نے قربانیاں دے کر ہم تک دین پہنچایا ہے۔ اگر ہم ان کی قربانیوں کی لاج نہیں رکھیں گے، ہم صحیح معنوں میں مسلمان نہیں بنیں گے، پھر قیامت کے دن ہم سے بھی پوچھا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اس وطن عزیز کی حفاظت اور اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔